السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ ایک غریب پان والا تھا۔ اس نے اپنی محنت کی کمائی سے مجھے ڈاکٹر بنا دیا، لیکن جب مجھے ڈاکٹر کی ڈگری ملی تو میں نے ابا کو کالج میں بلانے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو معلوم ہو کہ میں غریب باپ کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا چپ چاپ گھر چھوڑ کر کہیں چلے گئے۔ میں شادی شدہ بال بچوں والا ہو گیا۔ اچانک حادثے میں میری دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں تو سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں دربار پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا تھا جب وہاں ایک بہت بڑی گاڑی آ کر رکی۔ میں اس شخص کو دیکھتے ہوئے اس کے پیروں سے لپٹ گیا، کیونکہ میں جیسے ہی اپنی اسکول وین سے اپنے گھر کی گلی کے نکڑ پر اترا، سامنے ابا کے پان کے کھوکھے کو دیکھ کر میرا دل جلا تھا۔ پورے کپڑے پان کے نشانوں سے لال سرخ تھے۔ میں نے کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میرے ابا پان کا کام کرتا ہے۔ جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں سب کے بچے امیر اور پڑھے لکھے والدین کی اولادیں تھیں۔ میرے باپ کا تعارف میرے لیے باعث شرمندگی تھا، اس لیے میں اپنے دوستوں سے یہی کہتا کہ میرے ابا بیرون ملک میں کہیں جاب کرتے ہیں۔ اب بھی میں نے حقارت اور نفرت سے اپنے باپ کے پان کے کھوکھے کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ان کی مجھ پر نظر پڑی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نظریں بدل کر کتراتا ہوا وہاں سے گزر کر گھر آ گیا کہ کہیں ابا سب کے سامنے مجھے آواز ہی نہ دے دیں۔ حالانکہ میں اماں سے دبے لفظوں میں کئی بار کہہ چکا تھا، ابا سے کہا کریں مجھے سب کے سامنے بیٹا بیٹا مت کہا کریں، خاص طور پر میرے اسکول کے بچوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ میری والدہ مجھے اس بات پر بہت زیادہ روکتی رہتی تھی کہ بڑی بری بات ہے، غریب ہونا کوئی گالی تو نہیں ہے، کوئی برائی تو نہیں ہے بیٹا۔ اگر تم کسی سے یہ کہہ دو کہ تمہارے ابا تو پان بیچتے ہیں تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا اماں بس کر دیں، آپ لوگوں نے پتہ نہیں سب پان والا کے بیٹا کہیں گے اور میں شرم سے ڈوب مروں گا۔ بس آپ ابا کو سمجھائیں کہ سب کے سامنے مجھے فیاض فیاض نہ پکارا کریں۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر پہنچا۔ دروازہ میری والدہ نے کھولا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے ابا میرے بہت ناز نخرے اٹھاتے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرے منہ سے نکلی کوئی بات آج تک کسی نے ٹالی نہ تھی، لیکن میری خود سری کا یہ عالم تھا کہ میں ان کو باپ کہتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس کیا کرتا تھا۔ مجھے شروع سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ جب میں 8ویں جماعت میں آیا تو ابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم بڑے افسر بن جاؤ۔ میں نے کہا نہیں ابا مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے چلو ڈاکٹر بن جاؤ، میں چاہتا ہوں تم میری طرح پان نہ بیچو۔ میں نے بڑے حقارت سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ میں مر کر بھی یہ کام نہیں کروں گا، میں پڑھوں گا اور ڈاکٹر بنوں گا۔ میرے والد کہنے لگے اللہ تمہیں کامیاب کرے، جب تم ڈاکٹر بن جاؤ گے تو میں بھی یہ کام چھوڑ دوں گا، بڑے فخر سے بتاؤں گا کہ میں ایک ڈاکٹر کا بیٹا ہوں۔ لیکن میرے لیے میرے باپ کا تعارف باعث شرمندگی تھا۔ لیکن جب بھی عید کا موقع ہوتا ابا مجھے نیا جوڑا لا کر دیتے۔ اماں اپنے کپڑے نہیں سلواتی تھی، کہتی تھی میرا کیا ہے، میں نے تو گھر میں رہنا ہوتا ہے، آپ ایسا کریں فیاض کو 2-4 اچھے سے کپڑے لا دیں، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا ہوتا ہے۔ ابا جان بھی کپڑے نہیں سلواتے تھے، کہتے تھے پان کی دکان پر تو بیٹھنا ہے، چونے اور کتے سے کے رنگ ہی لگ جائیں گے، پھر میں کیوں کپڑے سلوا کر خراب کر دوں۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ میرے ماں باپ نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹا تھا۔ میرا ایک شہر کے نامور سکول میں داخلہ کروا دیا جس کی فیس ماہانہ 15,000 روپے تھی، جس کے علاوہ میرا یونیفارم، میری کتابیں، مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہر چیز میرے والد محترم مجھے لا کر دیتے تھے، پھر بھی بجائے ان کی قدر کرنے کے، ان کی عزت کرنے کے، مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میٹرک کلاس میں جب میں نے ٹاپ کیا تو میرے پرنسپل نے کہا ہم سب کے سامنے تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں کیونکہ تم نے پورے سندھ میں ٹاپ کر لیا ہے، اور اب تم اپنے والدین کو بھی ضرور بلا لینا۔ یہ کہہ کر میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا میرے ماں باپ سے کوئی بھی ملے۔
کیونکہ سبھی میرے والد کے کپڑے انہیں دیکھ کر پہچان جاتے ہیں۔ میں ان دنوں بہت زیادہ پریشان تھا، سارے اسکول کے سامنے میری بے عزتی ہو جاتی، سارے میری بنی بنائی عزت خاک میں مل جاتی۔ میں نے تو اپنے کلاس کے لڑکوں سے جھوٹ بول کے رکھا تھا کہ میرے ابا باہر کے ملک میں رہتے ہیں، وہاں جاب کرتے ہیں۔ میری ماں بہت ماڈرن ہے، بڑے بڑے مال میں شاپنگ کرتی ہے۔ اب جب کو یہ سب پتہ چل جائے گا کہ میرا باپ کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ تو مجھے ذلیل و رسوا کریں گے، میرا تمسخر اڑائیں گے، مجھ پر ہنسیں گے، اڑائیں گے۔ میں اس دن اکیلا ہی اسکول چلا گیا۔ پرنسپل نے کہا تمہارے والدین کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا ایکچولی میرے ڈیڈ دبئی میں ہوتے ہیں اور اس بار میری والدہ بھی ان سے ملنے دبئی چلی گئی ہیں، میں یہاں پر ہوں۔ میرے پرنسپل صاحب نے کہا چلو کوئی بات نہیں، بہرحال مجھے انعام ملا۔ میرے پرنسپل نے مجھے پورے 50,000 روپے دیے اور میں نے اس کا موبائل فون خرید لیا۔ میں نے آگے میڈیکل میں داخلہ لیا اور کالج میں بھی میں اپنے والد کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ جیسے ہی میں نے کالج میں داخلہ لیا تو اپنے والد سے کہا کہ اب میں بس میں سفر نہیں کروں گا اور نہ ہی اسکول وین میں۔ ویسے بھی کالج میں لڑکوں کو وین لے کر آتی جاتی تھی، مجھے موٹر سائیکل چاہیے۔ میرے والد کہنے لگے بیٹا اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، میں ایسا کرتا ہوں تمہیں سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل لے دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں مجھے سیکنڈ ہینڈ نہیں چاہیے، میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے نئی موٹر سائیکل چاہیے۔ ابا آپ جیسا بھی کریں، جو بھی کریں، مجھے نئی موٹر سائیکل لے کر دیں۔ میرے باپ نے 5 سال سے اپنی چپل نہیں خریدی تھی، وہی پرانی چپل پہنتے تھے جو کہ کئی بار ٹوٹی ہوئی تھی، اور کئی بار میرے باپ نے موچی سے اس پر ٹانکا بھی لگوا لیا تھا۔ اب تو چپل کی یہ حالت تھی کہ دھوپ میں ان کے پاؤں زمین پر جا کر لگتے تھے۔ میری والدہ کی بھی ایسی حالت تھی، اکثر وہ اپنے کپڑوں پر پیوند لگا رہی ہوتی تھی، لیکن میں پرانے کپڑے پہنتا تک نہ تھا، انہیں دیکھتا تک نہ تھا۔ شرٹ کا ذرا سا بٹن ٹوٹ جاتا تو وہ شرٹ الماری میں پھینک دیتا تھا کہ مجھے اب یہ نہیں پہننی ہے۔ میری اماں کہتی کہ میں تمہیں بٹن لگا کر دیتی ہوں اور ابھی تو نہیں ہے، اسے پہن لو۔ میں کہتا نہیں پہننی، مجھے نئی شرٹ چاہیے۔ میرے ماں باپ میری ہر بات مانتے، میری ہر ضد کو پورا کرتے۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور کچھ یہ بھی تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ میں نے پری میڈیکل میں بھی اچھی پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ اس بار میرے والد بہت خوش ہوئے، انہوں نے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ وہ کہنے لگے جب تمہیں حکومت کی طرف سے انعام ملے گا تو میں بھی جاؤں گا، سب کو بتاؤں گا میرے بیٹے نے اول پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ نہیں جائیں گے، پہلے تو میں اپنی والدہ کو منع کرتا رہا، ابا کو سمجھائیں، لیکن آج میں نے اپنے باپ کو صاف صاف کہہ دیا۔ وہ کہنے لگے بیٹا میں کیوں نہیں جاؤں گا، تم میرا فخر ہو۔ میں نے کہا آپ میرے لیے شرمندگی کا باعث ہے، مجھے آپ کو باپ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سب کے ماں باپ پڑھے لکھے اور بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، میں نے اپنے تمام دوستوں سے جھوٹ بولا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے شرمندہ ہوں، کیونکہ میرے باپ کا چہرہ میری بات سن کر بجھ سا گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کیا میں تمہارے لیے شرمندگی کا باعث ہوں؟ بیٹا میں نے تمہیں کبھی کوئی کمی نہیں ہونے دی، جیسی زندگی تمہارے امیر دوست اپنے گھروں میں گزارتے ہیں میں نے ویسا ہی تمہارا کمرہ بنایا۔ تمہارے کمرے میں اے سی ہے، تمہارے کمرے میں قالین بچھا ہے، تمہارے کمرے کا فرنیچر میں نے 2 لاکھ کا خریدا تھا۔ تمہارے کپڑے، تمہارے جوتے، تمہیں کس چیز کی کمی نظر آتی ہے خود میں؟ یہ سب میں نے ہی تو دیا ہے۔ میں نے کہا تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، جیسے ہی میں ڈاکٹر بنوں گا میں آپ کو سارے پیسے لٹا دوں گا۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، میں نے ان پیسوں کا کیا کرنا ہے، میرا سب کچھ تم ہو، میں ویسے بھی یہ کام چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گا میں آپ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا، آپ کو ایک اچھے سے گھر میں رکھوں گا اور آپ کو اچھے کپڑے پہناؤں گا، پھر آپ کو سب کے سامنے لے کر آؤں گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹا، ہمارا تو تابناک مستقبل تم ہو۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میری خواہشات پوری کرنے کے لیے میرا باپ رات کے 3 بجے تک پان بیچتا رہتا تھا۔ میری ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی، گرمیوں کے دنوں میں دن رات اے سی چلاتا اور ہزاروں کا بل آتا، لیکن میرے باپ کے ماتھے پر کبھی شکن نہ پڑی۔ وہ کہتے تھے بس تم پڑھو۔ ماں روز مجھے بادام پستہ والا دودھ بنا کر دیتی تھی، میں اسے پیے بغیر مت سونا، اور میرے ماں باپ کبھی دودھ کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔
ابا اماں سے کہتے بس قہوہ بنا دو، اس میں بس ایک گھونٹ دودھ ڈالنا، یا ایسا کرو فیاض کے لیے دودھ کا گلاس گرم کر کے ایک طرف رکھ دو، اگر کچھ بچ جائے تو مجھے چائے بنا دو، ورنہ رہنے دینا، خالی قہوہ پی لوں گا۔ کئی بار میری فرمائش پر اماں مجھے تھوڑی سی بریانی بنا کر دے دیتی، کبھی قورمہ بنا کے دے دیتی۔ مجھے اچھی خوراک کی ضرورت ہے کیونکہ میں پڑھ لکھ رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہ کی تھی کہ اس رات میرے ماں باپ نے کچھ کھایا بھی تھا کہ وہ بھوکے سو گئے تھے۔ میرے والد کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے تھے کیونکہ میری فیسیں میری کلاس کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگ گئی تھی۔ اچھے وقتوں میں ابو نے ایک زمین خرید کر رکھی تھی کہ پیسے جمع کر کے وہاں پر دکان بناؤں گا، وہاں پان کا کام شروع کر لوں گا تاکہ اس چھوٹے سے کھوکھے سے میری جان چھوٹ جائے۔ جب معاملہ یونیورسٹی تک پہنچا اور میری لاکھوں کی فیس جمع کروانے پر پہنچا تو اماں نے اپنے جہیز کے چھوٹے موٹے زیورات اکٹھے کر لیے اور ابا نے اپنی گردن بیچی۔ دونوں نے اپنی جمع پونجی بیچ کر میڈیکل کی فیس بھر دی، لیکن میرے اندر ایک بار پھر یہ احساس نہ جاگا کہ ماں باپ کتنی قربانیاں دے کر مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میں تو بس اس نشے میں چور رہتا تھا کہ ساری میری محنت ہے، میں محنت اور دل لگا کر پڑھتا ہوں، اس لیے ڈاکٹر بن رہا ہوں اپنے بل بوتے پر۔ لیکن اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ ماں باپ کی دعائیں اور ماں باپ کی خون پسینے کی کمائی نہ لگی ہو۔ لیکن میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا، میرے دل و دماغ پر بس یہ بات چھپ گئی کہ سب کچھ میری محنت ہے۔ میں اس بات کو بالکل فراموش کر گیا کہ میرے ماں باپ نے گرمیوں میں بھی، حبس کے موسم میں بھی صحن میں چارپائیاں بچھا کر پسینے پہنچ کر اپنی راتیں گزاری اور میرے کمرے کا اے سی چل رہا ہوتا تھا۔ ایک بار میرے والد اور والدہ گرمی کی وجہ سے بے حال تھے، اس لیے اماں نے دروازے پر دستک دی۔ میں اس وقت اپنے بیڈ پر بیٹھا چپس کھا رہا تھا، ساتھ میں موبائل فون پر کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ پڑھ کر ابھی تھک ہار کر بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کچھ دیر موبائل دیکھوں گا اور پھر سو جاؤں گا تاکہ صبح اٹھ کر تیاری کر سکوں۔ جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو میری والدہ تھی، وہ اپنے دوپٹے سے اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی بیٹا تمہارا اے سی چلتا ہے تو مجھے باہر کا پنکھا بھی بند کرنا پڑتا ہے کیونکہ وولٹیج آتے ہیں۔ میں نے کہا اماں تو ایسے ہی بغیر پنکھے کے سو جائیں، کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگی تم پڑھ چکے ہو یا اور پڑھو گے؟ میں نے کہا نہیں اب میں سو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی اچھا اگر تم مناسب سمجھو اور تمہاری نیند خراب نہ ہو تو میں اور تمہارے ابا یہاں زمین پر بستر بچھا کے سو جائیں، باہر بہت گرمی ہے۔ تمہارے ابا صبح ہی صبح پان کا کھوکھا کھولنے چلے جاتے ہیں، پھر رات کو ہی وہ واپس آتے ہیں، پھر صحن میں اتنا حبس ہے، اوپر سے اے سی کا سارا حبس باہر صحن میں آتا ہے، سویا ہی نہیں جاتا۔ ہم بالکل شور شرابہ نہیں کریں گے، بس تمہارے ابا کچھ دیر اچھی نیند پوری کر لیں گے، تمہارا کمرہ تو بہت ٹھنڈا ہے۔ میں نے کہا اماں مجھے نیند نہیں آتی، میں اپنے کمرے میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، خدا کے لیے میرے کمرے کا سونے کا پروگرام مت بنائیں۔ میں نے چڑھ کر جواب دیا۔ میری والدہ نے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، پسینے سے ان کے پورے کپڑے گیلے ہو چکے تھے، لیکن مجھے ترس نہیں آیا، میں نے بڑی حقارت سے دیکھا تھا۔ بہرحال میرے والدین رات بھر گرمی میں صحن میں پڑے رہے اور میں مزے سے اے سی میں سوتا رہا، پھر صبح اٹھ کر اپنا پڑھنے لگ گیا۔ میں کبھی خود کو پان والے کا بیٹا نہیں سمجھتا تھا، میں صرف اپنی پہچان بنانا چاہتا تھا، اپنے آپ کو ڈاکٹر فیاض تصور کرتا تھا۔ میرے خواب بہت اونچے تھے، لیکن وہاں کہیں بھی میرے ماں باپ فٹ نہ ہوتے تھے۔ بے شک میں اپنے ماں باپ کو تسلی دیتا تھا کہ میں جیسے بڑا ہو جاؤں گا ڈاکٹر بنوں گا، آپ لوگوں کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، لیکن مجھے اپنے ماں باپ سے ذرا بھی محبت نہیں تھی، مجھے وہ اچھے نہیں لگتے تھے۔ دونوں کی رنگت سانولی سلونی تھی اور میری رنگت صاف ستھری تھی۔ میں نے گوری چٹی رنگت کا مالک تھا اور اماں کہتی تھی کہ تم اپنے باپ کر گئے ہو، لیکن میرا باپ تو گورا نہیں تھا، سانولا سلونا تھا۔ جب میں اماں سے کہتا تو اماں کیا ہو گیا آپ کو، میرا رنگ دیکھیں اور ابا کا رنگ دیکھیں، تو وہ کہنے لگیں جب میری شادی ہوئی تھی تب تمہارے جیسے لگتے تھے، وہ تو بیٹا جب سے پان کا کام شروع کیا ذمہ داریاں بڑھیں، تم پیدا ہوئے تمہارے باپ نے دن رات نہیں دیکھا، گرمی دھوپ چھاؤں میں بس محنت کی، تو بس ان کی رنگت ایسی خراب ہوتی چلی گئی اور میری بھی۔
تم ہو نا، تم ہمارا مستقبل ہو، ہمارا رنگ روپ ہو، ہمارا سب کچھ ہو۔ اماں مجھے بہت پیار کرتی، کبھی فرط محبت سے میرا ماتھا چومتی، میں فوراً سے اپنا ماتھا صاف کرتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان کے لمس سے بھی نفرت سے چڑ تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو عید پر بھی کبھی ابا کے گلے نہیں ملا تھا، مجھے لگتا تھا کہ ابا کے گلے ملوں گا میرے کپڑوں میں پان کے نشانات لگ جائیں گے۔ میں بہت زیادہ نفاست پسند تھا۔ اماں میرے کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے مل مل کے دھوتی تھیں، لیکن ذرا سا بھی کسی چیز کا نشان رہ جاتا میں ان کے سامنے جا کر رکھ دیتا۔ میں کپڑے اٹھا کر زمین پر پھینکتا اور کہتا، اماں یہ کیسے دھوئیں آپ نے؟ ذرا سا بھی نشان والا کپڑا نہیں پہنوں گا۔ ابا میرے دھوبی کو دھونے دیتے۔ خرچے اور بھی زیادہ بڑھ گئے تھے۔ بہرحال میں نے دن رات ایک کر کے محنت کی اور ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لی۔ جب میں ڈاکٹر بنا تو میرے والد بہت خوش تھے۔ وہ کہنے لگے، آج مجھے پوری محنت کا صلہ مل گیا ہے، میرا بچہ اب ہاؤس جاب کرے گا، ڈاکٹر لگ جائے گا اور پھر میں بھی سکون سے زندگی گزاروں گا۔ یہ سن کر میرے ماتھے پر بل پڑے۔ اماں پہلے ہی بیمار تھیں، میں ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ ایک بار تو ابا کا فون آیا، میری رات کی ڈیوٹی تھی، میں ویسے بھی اپنے والد اور والدہ سے چڑ کے بات کرتا تھا۔ میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا، ہاں بولیں کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگے، فیاض تمہاری اماں کو سینے میں بہت درد ہے، تم کہو تو تمہارے ہسپتال لے آؤں۔ جب میں نے سوچا کہ میرے والد میری ماں کو ہسپتال لے کر آئیں تو میں دوسرے ڈاکٹروں کو کیا سمجھوں گی کہ یہ غریب غربا میرے ماں باپ ہیں۔ میں نے کہا، نہیں اماں کو مت لائیں، گھر کے قریبی کسی ہسپتال میں لے جائیں۔ وہ کہنے لگا، بیٹا تم ڈاکٹر ہو، تمہیں اچھے طریقے سے پتہ کرو، چلو جو تم یہاں آ جاؤ، تمہاری اماں کو دیکھو کیا ہو رہا ہے، وہ درد سے بلبلا رہی ہیں، بہت تڑپ رہی ہیں۔ میں نے کہا، میں ڈیوٹی چھوڑ کے نہیں آ سکتا، خدا کے لیے قریبی کسی بھی ہسپتال لے جائیں۔ میں نے یہ کہہ کر لاپرواہی سے اور بیزاری سے فون بند کر دیا، لیکن ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد پھر سے فون آیا۔ میں نے کہا، اب آپ کو کچھ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میرا یہ کہنا تھا کہ مجھے ابا کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کہا، ابا کیا ہوا؟ کہنے لگے، تمہاری اماں یہ کہہ کر پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ میں نے کہا، ابا کیا ہوا ہے؟ اماں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ پہلی بار دل کو کچھ ہوا تھا، میں بھاگا دوڑا چلا گیا تھا۔ میری والدہ مر چکی تھی۔ میرے والد کہنے لگے، وہ درد سے بلبلاتی رہی، تڑپتی رہی، میں نے تم سے بھی کہا تھا کہ مجھے نہیں پتہ اسے کیا ہو رہا ہے، تم اسے ہسپتال میں لے جاؤ، دکھا دو، تم ڈاکٹر تھے، تم اچھی طرح سے سمجھ سکتے تھے تو تم خود آ جاتے، ہو سکتا تھا تمہاری ماں بچ جاتی۔ قصور تو میرا تھا، غلطی بھی میری تھی، میں نے اس بات کو سیریس لیا ہی نہیں، لیکن میں نے کہا، اللہ کی مرضی ہوئی، اماں نے بچنا ہوتا تو بچ جاتی۔ بہرحال میری والدہ کے بعد میرے والد بہت اکیلے سے ہو گئے تھے اور مجھے اپنے باپ کی بالکل پرواہ نہ تھی۔ وہ بیمار رہنے لگے۔ جیسے میری ہاؤس جاب کمپلیٹ ہوئی تو میں نے نوکری شروع کر دی، اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں کام کرنے لگا، میری تنخواہ اچھی ہو گئی تھی۔ میں نے ابا سے کہا، یہ گھر بیچ دیں، جس محلے میں ہم رہتے تھے وہ محلہ کافی مہنگا ہو چکا تھا، کیونکہ وہاں پر اچھے گھر بن چکے تھے، صرف ہمارا گھر پرانا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ بیچ کے کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا، اس کو بیچ کر کسی نئی سوسائٹی میں اچھا گھر لے لیتے ہیں۔ میرے والد نے کہا، اچھا ٹھیک ہے بیٹا۔ انہوں نے گھر بیچ دیا نئی سوسائٹی میں۔ جب میں نے گھر خریدا، جب تک وہ میں نے اپنے نام کروا لیا، میرے ماں باپ کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا ہوا تھا۔ نئی سوسائٹی میں پکی سڑکیں تھیں، ابا پان کی دکان چھوڑ چکے تھے۔ ایک بار کہنے لگے، بیٹا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، کئی سالوں سے کپڑے نہیں سلوائے۔ میں نے کہا، آپ نئے کپڑے پہن کر کہاں جائیں گے؟ وہ کہنے لگا، بیٹا تمہاری ہی عزت ہے، میں تو یہاں پر کسی کو نہیں بتاتا کہ میں پان والا ہوں، کیونکہ تمہیں شرمندگی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، آپ کے ہاتھ ابھی تک لال رنگوں سے رنگے ہیں، آپ جتنا مرضی اس کو دھو لیں، مگر یہ رنگ نہیں جانے والا، یہ رنگ آپ کے پیشے کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر میں نے اپنے باپ کو بڑی مشکلوں سے 2 جوڑے لے دیے اور ایک چپل، مشکل سے شاید میرے 6,000 لگے ہوں گے، لیکن میں 10,000 بار اپنے باپ کو جتا چکا تھا۔ آپ کو اچھے کپڑے لے کر دیے ہیں اور بار بار مجھ سے مت کہیے گا، مانگیے گا۔ مجھے وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر اچھی لگنے لگی، اس کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے پسندگی دیکھ چکا تھا۔ میں نے سوچا، اگر میں شادی اس لیڈی ڈاکٹر سے ہو جائے تو میری زندگی بن جائے۔
اور ہم دونوں کمائیں گے۔ میں نے ایک بار اسے پرپوز کر، اس نے میرا پرپوزل قبول کر لیا۔ میرے والد نے اس کے والد سے رشتہ مانگا، لیکن اس کے والد کے چہرے پر میرے باپ کو دیکھ کر ناگواری سی چھائی تھی، اور میں یہ بات محسوس کر گیا تھا کیونکہ میرے باپ کو انگریزی نہیں آتی تھی۔ وہ تو سیدھی سادی اردو زبان میں بات چیت کرتے تھے۔ بہرحال رشتہ تو پکا ہو گیا، لیکن حمیرہ مجھ سے صاف کہہ چکی تھی، تمہارے والد صاحب اب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، ہماری لائف سٹائل الگ ہوگی، میں ان کی ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گی۔ تم جانتے ہو میں بھی کلینک پر جاب کروں گی، تم بھی کرو گے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تم ابا کی فکر مت کرو اور وہ اپنا کام خود کریں گے۔ بہرحال میری شادی ہو گئی۔ ابا بہت خوش تھے۔ جب بھی وہ حمیرہ کے سر پر پیار دینے کی کوشش کرتے تو حمیرہ کے ماتھے پر بل پڑ جاتے، وہ ناگواری سے پیچھے ہٹ جاتی۔ ابا میری طرف دیکھنے لگتے، شاید میں حمیرہ کو سمجھاؤں گا، میرا باپ ہے، تم اس کی عزت کرو۔ کیونکہ میں کہتا ابا آپ پیچھے رہا کریں، بے شک آپ نے پان کا کام چھوڑ دیا ہے، لیکن ابھی بھی آپ سے پان کی بو آتی ہے، اور حمیرہ کو پان سے سخت الرجی ہے۔ میری بات سن کر میری والد کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں آج کے بعد بہو کے پاس نہیں آؤں گا، بس مجھے تو بیٹی کی ہمیشہ سے خواہش تھی، اور مجھ سے میری شادی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر بس دل میں یہی خواہش اٹھی کہ چلو اللہ پاک نے بہو کی صورت میں بیٹی دے دی ہے، اس لیے میں بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھ دیا تھا کہ اگر اس لیے بے اختیار ہوا، اگر اسے برا لگتا ہے تو آئندہ میں نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ہاں آپ آئندہ مت کریے گا پاپا۔ حمیرہ کا بار والد صاحب کو دیکھ کر ان کا موڈ خراب ہو جاتا۔ ایک بار ابا بیمار تھے، میں نے انہیں دوائیاں لا کر دیں، لیکن حمیرہ انہیں ناشتہ بنا کر نہیں دیتی تھی۔ ایک بار انہیں بہت تیز بخار تھا، وہ کہنے لگے بیٹا میں یوں ہی خود کو ناشتہ بنا لیتا ہوں، بہو سے کہو آج ناشتہ بنا لیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے حمیرہ سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ میں یہ جھنجھٹ نہیں پال سکتی، مجھے تمہارے باپ سے ویسے ہی سخت چڑ ہے، مجھے پتہ ہوتا کہ تمہارے والد کس زمانے میں پان بیچتے تھے تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتی۔ مجھے لگا تھا تمہارے باپ بھی میرے باپ کی طرح پڑھا لکھا ہوگا۔ میں پھر سے شرمندہ ہوا تھا، مجھے ابا پر پھر سے غصہ آنے لگا، ایک ایسی بات پر کہ جس کا ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ تو پھر میں نے اپنے باپ کو بہت باتیں سنائی کہ آپ بیمار پڑ گئے ہیں، ہمارے سر پر بوجھ ہے، ہم سے اب یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ سن کر والد صاحب مجھے حیرت سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ تم کہہ رہے ہو کہ ساری زندگی میں نے تمہارے خاطر منتیں کی، محنتیں کرتا رہا، دن رات ایک کرتا رہا، اور آج میں بیمار ہو گیا تو تم مجھے بوجھ سمجھنے لگے۔ میں نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن اور جو بھی کیا ہے وہ باپ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا آپ نے، آپ کے ماں باپ نے بھی تو آپ کو پر ایسے ہی پالا پوسا تھا۔ میرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا میں نے کبھی تمہاری طرح اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کی تھی، اور کبھی ان پر احسان نہیں جتایا تھا۔ اگر انہوں نے مجھے پال پوس کر مجھے اپنی پان کی دکان سنبھالنے کے لیے دی تو میں تمہیں پان والا نہیں بنایا، تم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، میں نے تمہیں اپنا سکھ چین، اپنی نیند، سب کچھ تم پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنا گھر، اپنی دکان، سب کچھ تمہارے نام کر دی تاکہ بڑھاپے میں میرا بوجھ نہ لگے، اور آج میرا ناشتہ بنانا تمہاری بیوی پر بھاری ہو گیا ہے۔ ہم تو اپنے نوالے بھی تمہارے منہ میں ڈالے کہ کہیں تم بھوکے نہ سو جاؤ۔ آج میرا باپ آنسوؤں سے رو رہا تھا، میں نے آج تک اپنے باپ کو روتے ہوئے نہ دیکھا تھا جس طرح سے آج رو رہا تھا۔ میں نے کہا ابا آپ کو تو شدید عادت پڑ گئی ہے بات بات پر احسان جتانے کی۔ وہ کہنے لگے اگر تمہیں احساس نہیں تو میں کیا کروں، میری آج بالکل بھی ہمت نہ تھی، ورنہ میں نے آج تک کبھی بیوی کو ناشتے کے لیے نہیں کہا تھا، اگر وہ نہیں بنا سکتی تو میں تم بنا دوں، لیکن تم بھی کیوں بنا دو گے، تم تو مجھ سے نفرت ہے، کیونکہ میں ایک پان والا جو تھا۔ میں نے کہا ہاں مجھے آپ سے نفرت ہے، کیونکہ مجھے آپ کا یہ پیشہ پسند نہ تھا، پتہ نہیں میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں آپ کے گھر پیدا کر دیا، میں ساری زندگی اس بات پر شرمندہ رہوں گا، پہلے دوستوں کے سامنے اور آج اپنی بیوی کے اور سسرال والوں کے سامنے۔ کاش کہ اماں کے ساتھ آپ بھی مر جاتے۔ غصے میں آ کر میرے جو دل میں آیا تھا میں کہے جا رہا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اگلی صبح جب میں اٹھا تو باپ کمرے میں موجود نہ تھا۔
پورے گھر میں نہ تھا، اور میں نے دل سے شکر ادا کیا چلو اچھا ہے چلے گئے۔ میں نے اپنے باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کی، اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ 8-9 سال گزر گئے، میرے 2 بچے تھے، میری زندگی اچھی گزر رہی تھی، مجھے ایک بار بھی اپنا باپ یاد نہ آیا۔ بہرحال 1-2 بار گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میری پوری گاڑی الٹ گئی، آگ لگ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے میری جان بچی، لیکن میری دونوں ٹانگیں ضائع ہو چکی۔ پہلے پہل تو حمیرہ بہت روئی، میرا علاج کروایا، لیکن میری دونوں ٹانگیں کاٹی جا چکی، میں اپاہج ہو کے رہ گیا۔ اس لیے حمیرہ کو بھی برا لگنے لگا اور اپنے بچوں کو بھی۔ وہ مجھے حقارت سے دیکھتے، کہتے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے کہ آپ ہمارے باپ کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ پہلی بار مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے اپنے باپ کو جب یہ لفظ کہے تو انہیں کیسا لگا ہوگا۔ آج جب اس درد کی ٹھیس مجھے اپنے سینے میں محسوس ہوئی، جب میرے بیٹے اور بیٹی مجھے حقارت اور نفرت سے دیکھتے تھے، جب حمیرہ میرے پاس نہیں ہوتی تھی، مجھے کہیں لے کر جاتے ہوئے انہیں شرمندگی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ میری دونوں ٹانگیں نہ تھیں۔ وہ کہتے تھے آپ تو فقیر لگتے ہیں بابا۔ میں خون کے آنسو روتا تھا، ہاسپٹل میں نہیں جا سکتا تھا، کوئی بھی مجھے اپنے ہاسپٹل میں جاب دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا گھر میں کلینک کر لوں، لیکن حمیرہ کہنے لگی تم خود لنگڑے ہو چکے ہو، تم سے کوئی علاج کیوں کروائے گا۔ وہ میرا ہر وقت مذاق اڑانے لگی۔ میرے بیوی بچے مجھے گھر سے باہر نکال چکے تھے، میں روتا تھا، بلکتا تھا۔ میں نے دربار پر جا کر بیٹھنا شروع کر دیا، بھیک مانگنی شروع کر دی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا تھا کہ مجھے مار ڈال، میں ایسی زندگی نہیں جی سکتا۔ مجھے بار بار اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہ رہا تھا۔ میں دربار پر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ میں ڈاکٹر فیاض ہوں؟ کوئی بھی نہیں۔ میری ڈگریاں میرے کام نہ آئیں۔ میرے باپ کی بد دعاؤں نے مجھے فرش سے عرش پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، پھینکا تھا۔ شاید میں اسی قابل تھا، شاید اللہ تعالیٰ کو میری یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو حقارت سے دیکھا تھا، اور ایک بار نہیں کئی بار۔ ایک بار میں بھیک مانگ رہا تھا جب ایک بڑی سی گاڑی میرے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا تو سفید شلوار قمیض میں جو شخص میرے سامنے کھڑا تھا، اسے دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا۔ وہ میرا باپ تھا، مجھے دیکھ کر رو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میرے بچے کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا میں بہت برا انسان ہوں، میں نے آپ کی قدر نہیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی۔ میرا باپ مجھے اپنے ساتھ لگا کر رونے لگا۔ میں اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کی گاڑی اور ان کا چھوٹا سا گھر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ گھر چھوٹا تھا لیکن اچھا بنا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے میرے پاس ہنر تھا، مجھے پان بنانے آتے تھے، اس لیے ایک شخص مجھے دبئی لے گیا۔ وہاں میں نے میٹھے پان کی دکان کھول لی، چاکلیٹ والے پان بھی بنانے لگا۔ لوگوں کو میرے پان پسند آ گئے۔ پورے 7-8 سال بعد یہاں آیا ہوں، پھر یہاں اپنا گھر بنایا، چھوٹی سی دکان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی بھی دے دی ہے۔ میرا باپ مجھے اب بھی سنبھالتا ہوں، اور میں روتا ہوں کہ مجھے اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابھی بھی میں اپنے باپ کے ماتھے پر کبھی بل نہیں دیکھے تھے۔ وہ مجھے یوں سنبھالتا تھا جیسے میں ابھی بھی چھوٹا بچہ ہوں۔ کاش کہ میں اپنے باپ کی قدر کی ہوتی۔ میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، خدا را وہ اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں۔ مزید سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔